نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Dear audience, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. پچھلی دروس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج کا یہ درس اسی کی اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ یونس پارہ 11 کی آیات 1 سے 2 تک تلاوت فرمائی. اب اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی صحیح مراد اور معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. تلکا آیات الکتاب الحکیم. تلکا یہ آیاتیں ہیں. الکتاب کتاب یعنی قرآن کی. حکیم جو کہ حکمت والی ہے. کتاب حکیم یعنی یہاں پر قرآن کے ساتھ حکیم کی صفت حکیم بیان کی گئی ہے کہ حکمت والی کتاب ہے. اس کے جو مضامین یہ حکمت والے ہیں اور دانائی والے ہیں اور حکمت و دانائی سے لبریز ہیں، اور اس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی گارنٹی ہے اور ضمانت دیتا ہے. یعنی فائدہ دینے والی کتاب ہے. یہ آیات کتاب حکیم کی آیات ہیں. اکان للناس کیا لوگوں کو عجبا. اکان للناس عجبا کیا لوگوں کو تعجب ہوا. ان اوحینا کہ وحی بھیجی ہم نے، کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی. الی رجل منہم الی ایک کی طرف وحی بھیجی کی طرف. الی رجل ایک مرد پر، یعنی ایک مرد پر، بشر پر، انسان پر وحی بھیجی. منہم جو انہی میں سے ہے، یعنی اسی کی طرح انسان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ یعنی مفہوم اس طرح ہے کہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہوا کہ ہم نے وحی بھیجی ایک بشر پر، ایک انسان پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. منہم رجل منہم جو کہ انسان ہے اور انہی میں سے ہے، یعنی انہی کی طرح بشر ہے. انذر یہ کہ انذر الناسا ڈر سناوے لوگوں کو، یعنی لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرائیں. یعنی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے، اس کو ڈرائیں کہ اس کو پھر آگے کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں اس کو جہنم جانا پڑے گا. کہ اس کو اس سے ڈرائیں کہ تاکہ وہ پھر اس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے. انذر الناس تاکہ لوگوں کو ڈر سناوے لوگوں کو. وبشر الذین اور بشارت دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. وبشر الذین آمنو اور خوشخبری سنا دے، بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کو بشارت سنا دے، خوشخبری سنا دے. ان لہم کیا خوشخبری سنائے. ان لہم کہ ان کے لیے ہے، یا ان لہم کہ ان کے لیے ہے، قدمہ بہت ہی اعلیٰ اونچا مقام ہے، صدقن اعلیٰ مقام ہے اللہ کے ہاں. کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی اعلیٰ مقام ہے. عند ربہم اللہ کے ہاں. قال الکافرون کہنے لگے منکر،
इन हाजा लसाखिर मुबीन, बेशक ये तो जादूगर है, सरी वाज़े जादूगर है। यानी ये कुरान तो नौज़ुबिल्लाह जादू है, और उसके कुरान का जो बयान करने वाला है रसूल पाक सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ुबिल्लाह ये जादूगर है। तो ये कुफ़ार की हठधर्मी थी, और कुफ़ार का ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इल्ज़ाम था। तो इन आयत के भी तफसीर की तरफ आते हैं। इन आयत में कुरान पाक की अज़मत, फ़जीलत और तरग़ीब बयान की गई है। तो यहाँ पर पहली आयत में तिलका आयातुल किताबिल हकीम, यानी यहाँ पर कुरान की सिफत लाई गई है हकीम, किताब हकीम, कि ये हिकमतों से लबरेज़ किताब है, हिकमत और दानाई से लबरेज़ किताब है। और इसकी कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, जो अहकाम हैं, वो उस पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा है। तो ये आयातें ऐसी किताब की हैं जो हर चीज़ की हकीकत ठीक ठीक बयान करती है, और जिसकी तमाम बातें हिकमत पर मबनी हैं। इसीलिए इन्हें तवज्जो से सुनो और इन पर अमल करो। तरगीब है कुरान की तरफ कि चूँकि इसमें आप ही का फ़ायदा है, हिकमत वाली बातें हैं, दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। तो इन आयात को गौर से, तवज्जो से सुनो, ध्यान से सुनो, उस पर ईमान लाओ और उस पर अमल करो। हज़रत तफसीर लिखते हैं, इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत व नबूवत से सरफराज फरमाया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजिल हुई, नबूवत का ऐलान जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो मुशरिकीन मक्का यानी मुशरिकीन अरब ने उस पर ताज्जुब किया, हैरानगी का इज़हार किया कि अल्लाह ताला तो बड़ी बुलंद बाला शान का मालिक है, इसलिए उसका रसूल बशर क्यों कर हो सकता है? ये तो मतलब इसका रसूल इंसान क्यों हो सकते? तो हमारी तरह बशर है, इंसान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमारे कबीले का बंदा है और इंसान है। इस पर ये आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिरों के इस ताज्जुब पर रद्द किया। ये इस आयत में अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि चूँकि तमाम अम्बिया किराम, वो भी इससे पहले जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अम्बिया किराम भेजे गए थे, वो भी तो बशर ही थे। यानी काफिरों के जो ताजुब है, यानी उसका दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले जो मुशरिकीन मक्का जो दावा कर रहे हैं कि हम दीन इब्राहिमी पे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने भी अम्बिया किराम इससे पहले आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, वो सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम अम्बिया किराम वो भी बशर ही थे, वो भी इंसान ही थे। तो उसका ये दावा या ये इल्ज़ाम कि ये कैसे हो से पॉसिबल है कि ये वही इंसान पे नाजिल हुई, ये उसका दावा बिल्कुल सरासर गलत है और बेसलेस है, उसका बेबुनियाद दावा है उन लोगों का। यानी हर धर्मी की वजह से ये उस वजह से बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरह हम उससे इनकार कर लें, कुरान से कैसे इनकार करें, कुरान और सुन्नत से कैसे अपने आप को बचाएं। तो ये उन लोगों का उसका एक वैसे बहाना है, हर धर्मी है, वरना ये जो उसकी कोई अकली दलील नहीं है, ये उसमें कोई वज़न नहीं है उसके ये दावे में कि बशर क्यों नबी हो सकता है। ये दावा उसका बिल्कुल गलत है। और इस तरह इसमें फिर अगली जो ज़िक्र है कि अनज़िर नासा, ये तख़वीफ़ उखरवी है, यानी आखिरत के बारे में सज़ा का ज़िक्र है कि जो लोग फिर इसका इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं, जो कुरान के मुनकिर है, रिसालत के मुनकिर हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं या कुरान का इनकार करते हैं, तो कुरान का मुनकिर या रिसालत का मुनकिर, उसके लिए क्या आखिरत में अज़ाब है, उसके लिए आखिरत में जहन्नम है। मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी है, जो अबदी ज़िंदगी है, यानी मरने के बाद जो आलम बरज़ख है, बरज़ख के बाद क़यामत का दिन हक़ है, क़यामत के दिन तमाम इंसानों को उठाया जाएगा, उसके बाद फ़ैसला होगा, और फिर जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मुनकिरीन के लिए वो जहन्नुम है और मोमिनीन के लिए जन्नत है। अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू,
اور یہ بشارت کا ذکر ہے، اس میں خوشخبری کا ذکر ہے، یعنی آخرت میں اس کے لیے خوشخبری ہے یا بشارت ہے، یعنی یہاں پر کہ اس کے لیے قدم صدقن، یہ یہاں پر اس کی مراد بہت اونچا مقام اور بلند مرتبہ ہے جس پر وہ فائز ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں ان مومنین کے لیے جو قرآن و سنت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں بہت ہی اونچا مقام اور بلند مرتبہ ہے جس پر وہ فائز ہوں گے۔ اور یا دوسری معنی تفاسیر یہ لکھتے ہیں کہ قدم صدقن وہ اعمال صالح جو پہلے بیچ چکے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کی جو اعمال صالح ہیں اس کی بنیاد پر ان کے پاس اللہ کے ہاں بلند مرتبہ، اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام اور بلند مرتبہ ہے۔ اس کے بعد جو ذکر ہے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ کفار مشرکین مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں خارق عادات امور دیکھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام مجید سنا، قرآن حکیم سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جادوگر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے۔ یہ اصل میں ان کی ہردرمی تھی یا ان کے عاجز ہونے کی واضح دلیل ہے، یعنی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو حق سے بھاگنے کے لیے وہ دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، دلیل کے میدان میں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو حق سے بھاگنے کے لیے، دلیل سے بھاگنے کے لیے بس وہ جھوٹے الزامات اور جھوٹے بہتان پہ اتر آئے۔ یعنی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں نا، ڈیلی لائف میں، ہماری روزمرہ زندگی میں، کہ جب ایک شخص اپنے مد مقابل کی دلیلوں کا، کہ دلائل کا یا باتوں کا کوئی معقول جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ عاجز ہو جاتا ہے، اس کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا، مزید اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنی خفت مٹانے اور رسوائی چھپانے کے لیے اونچے ہتھیاروں پر اتر آتا ہے، اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ قرآن کا مثل پیش کرنے سے تو عاجز ہو گئے، قرآن کا مقابلہ تو نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ اللہ پاک نے اس کو چیلنج دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے نعوذ باللہ خود بنایا ہے، تو آپ کو چیلنج ہے، آپ اس طرح ایک صورت بنا کے لائیں یا ایک آیت بنا کر لے آئیں، آپ کو چیلنج ہے، اور اپنے ساتھ جس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیں، جس سے آپ کی جو آلہہ ہیں آپ کے، ان سب سے آپ مدد لے لیں، آپ اس کا مقابلہ کر کے لے آئیں۔ تو چونکہ پھر وہ لوگ تمام ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کے مقابل کوئی ایسی آیت، ایسی صورت پیش نہ کر سکے، تو چونکہ وہ اپنے کا مقابلہ تو نہ کر سکے، تو اس لیے عاجز ہو گئے، اس کا قرآن کا مثل پیش کرنے سے تو عاجز ہو گئے، تو اس لیے وہ الزامات پر اتر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہنے لگے، اور اس طرح یہ کہا کہ قرآن یا یہ کلام تو جادو ہے، اس لیے ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ تو یہ تھا اس کی ضد و عناد اور بغض، کہ بغض کی وجہ سے انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر لیا، اور اس کی پر الٹا اپنی خفت مٹانے کے لیے اس پر یہ بہتان یا الزام لگا لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے، اور یہ قرآن نعوذ باللہ جادو ہے، اسی وجہ سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کی جو مضامین ہیں، جس کی جو دعوے ہیں، یہ آج تک یہ چیلنج اب بھی برقرار ہے، آج تک قرآن کا کوئی مقابل نہیں لا سکا، آج تک کوئی ایسی کتاب نہ لا سکا جو قرآن کی طرح مدلل ہو، جو اس کے دعوے جو سچے اور حق اور سچے ہوں، جس کو کوئی جھوٹ ثابت نہ کر سکے۔ تو یہ ایک عظیم اعجاز ہے قرآن کا، اور یہ اس کی عظمت ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اور گارنٹی دیتی ہے اس پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی دونوں کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔